یہ کہانی میں آپ کو فاریہ کے نظریے سے بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام فاریہ ہے اور میں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں میرے چھوٹے سے گھر میں میرے چھوٹے بھائی شایان اور میری دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ دادی ہماری دیکھ بھال اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ شہر میں مزدوری کی نوکری کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہوئی میرے چھوٹے سے خاندان کی بات، لیکن جو دل دہلا دینے والی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہمارے ساتھ پچھلے ہی ہفتے پیش آئی ہے۔ اس رات کی اہمیت میرے لیے اس لیے ہے کیونکہ وہ آخری رات تھی جب ہم تینوں خوشی خوشی اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی میں اپنے چھوٹے بھائی شایان کو پڑھا رہی تھی اور میری دادی پاس میں بیٹھ کر رات کا کھانا بنا رہی تھی، اور ہم میں سے کسی کو بھی بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے 2 دن میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی دوپہر میں شایان کو اسکول چھوڑنے گئی اور شایان کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں اپنے کام پر نکل گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ہمارے گاؤں کے 5-6 گھروں میں صفائی اور جھاڑو پونچھا جیسے چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں، اور اسی کمائی سے ہمارا گھر بھی چلتا ہے۔ جہاں کچھ گھروں میں مجھے بالکل عزت نہیں ملتی، وہیں کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں مجھے دن بھر کی محنت کے بعد چائے ناشتہ بھی مل جاتا ہے۔ خیر، ہم سب کی زندگی ایسی ہی تو ہوتی ہے نا، اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، اور میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہیں ایک بوڑھی اماں جو ہر رات ہی مجھے کچھ نہ کچھ گھر لے جانے کے لیے دے دیتی ہیں۔ اور شام کو بھی اماں نے مجھے بکرے کا گوشت گھر لے جانے کے لیے دے دیا تھا۔ اندھیرا کافی ہو گیا تھا اور میں سنسان کھیتوں کے بیچ سے اپنے گھر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ تبھی میری آنکھوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ میرے گھر کے راستے میں ہی پڑنے والے ایک برگد کے پیڑ پر ایک چڑیل لٹکتی ہوئی جھول رہی تھی، اور مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک بھیانک سی ہنسی ہنسنے لگی۔ میں اس چڑیل کو دیکھتے ہی رک گئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ چھلانگ مار کر ٹھیک میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور بہت ہی عجیب طرح اپنے دانتوں سے کٹ کٹ والی آواز نکالنے لگی۔ مجھے اس وقت جو ڈر لگا میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری تو اس پل جیسے سانسیں ہی اتر گئی تھیں، اور تبھی وہ چڑیل چلتے ہوئے میری طرف آنے لگی۔ تبھی میں نے خود کو سنبھالا اور واپس پیچھے کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر وہ ڈراؤنی چڑیل بھی میرے پیچھے بھاگی، اور اسی ہڑبڑی میں میرے ہاتھ سے گوشت کا تھیلا وہیں زمین پر گر گیا، اور تبھی کچھ ایسا ہوا جو بہت ہی گھناؤنا تھا۔ میرا پیچھا کرنا چھوڑ کر وہ چڑیل بکرے کا کچا گوشت چبانے لگی، اور میں اسے دور سے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ تبھی وہ اٹھی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں اسی وقت وہاں سے دور بھاگ گئی، اور اس چڑیل کی وجہ سے جہاں مجھے گھر پہنچنے میں بس 20 منٹ لگتے تھے، وہیں آج میں پورے 2 گھنٹے دیر سے پہنچی۔ دادی اور شایان بھی میرے انتظار میں پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے گھر لوٹتے ہی شایان تو مجھ سے آ کر لپٹ گیا اور کافی دیر تک رونے لگا۔ جب ماحول پرسکون ہوا تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور دادی نے تو مجھے اسی وقت بول دیا کہ کچھ دن کے لیے اس طرف کام کرنے نہ جاؤں۔ میں نے بھی ان کی بات کو مانا اور اگلے ہی دن سے دادی کا کھیت میں ہاتھ بٹانے لگی۔ لیکن کاش ہم نے اس دن شایان کو بھی روک لیا ہوتا۔ وہ آخری دن تھا جب ہم نے اسے اسکول جاتے دیکھا۔